السلام عليك يا بقية الله يا حجة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس. سب سے پہلے میں 15 شعبان ولادت امام عصر کی اپنے تمام ناظرین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ناظرین، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر، جن کا آخری وارث بحکم خدا آئے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. خداوند عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت کے خاتمے سے پہلے ہی ائمہ معصومین علیہم السلام کا سلسلہ جاری کر دیا، جو در حقیقت نبوت کو آگے بڑھانے والا تھا. اس نے اپنی مخلوق کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا. نبوت کا مقدس سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوا تو امامت کا زرعی سلسلہ شروع ہوا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء اور اوصیاء 12 ہوں گے. ان میں پہلے علی ہوں گے اور آخری مہدی ہوں گے. 255 ہجری میں امامت کا آخری نور عراق کے شہر سامرہ میں چمکا، اور اس چراغ ہدایت کو بجھانے کی کوشش میں باطل اپنی پوری طاقت سے لگا ہوا تھا. مگر خداوند عالم، جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اس نے اس آفتاب ہدایت کو 261 ہجری سے 329 ہجری تک غیبت صغریٰ کے حجاب میں رکھا، اور پھر اس کے بعد سے آج تک یہ غیبت کبریٰ کے تہ در تہ پردوں میں ہے. ناظرین، امام مہدی کی غیبت کے 2 مرحلے ہیں. ایک ہے غیبت صغریٰ یعنی کم مدت، اور دوسرا ہے غیبت کبریٰ یعنی زیادہ وقت کے لیے. غیبت صغریٰ 261 ہجری میں آپ کے والد کی شہادت سے شروع ہوئی اور 329 ہجری تقریباً 70 سال تک باقی رہی. اس مدت میں امام مہدی علیہ السلام عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے، لیکن کچھ خاص لوگوں کے ذریعے اپنے چاہنے والوں سے رابطہ رکھتے تھے. ان کو امام کے نواب خاص کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ کے ماننے والے انہی کے ذریعے اپنے مسائل امام تک پہنچاتے تھے. امام ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، ان کے دینی مسائل کا جواب دیتے تھے. غیبت صغریٰ کا زمانہ گزر جانے کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، جو ابھی تک جاری ہے. امام عصر کے خاص نائب 4 تھے، جن میں سب سے پہلے نائب عثمان بن سعید تھے، اور آپ کے چوتھے اور آخری نائب علی ابن محمد سمری تھے. یہ امام زمانہ کے آخری نائب تھے، جن کے بارے میں امام زمانہ نے ایک خط لکھا تھا، جو انہیں اپنی وفات سے پہلے لوگوں کو پڑھ کر سنایا، جس میں لکھا تھا کہ 6 دن میں تمہیں موت آ جائے گی. اپنے کاموں کو پورا کر لو، لیکن اپنے لیے کوئی جانشین معین نہ کرنا. اس وقت سے مکمل غیبت کی ابتدا ہو رہی ہے، جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، اور خداوند عالم جب مجھے اجازت دے گا تب میں ظہور کروں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں فرمایا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ایسے ایسے فتنے سر اٹھائیں گے کہ انسان کو ان سے راہ نجات نہیں ملے گی. ان میں جنگ، فرار اور دربدری ہوگی. پھر ایسے فتنے ابھریں گے کہ جو پہلے فتنے سے بھی سخت ترین ہوں گے. ایک فتنہ خاموش نہ ہوگا کہ دوسرا فتنہ سر اٹھائے گا. حد یہ ہوگی کہ عرب کا کوئی خاندان اس فتنے سے محفوظ نہ ہوگا. کوئی انسان ایسا نہ ہوگا جو اس فتنے سے امان میں ہوگا. ایسے عالم میں میرے خاندان سے ایک شخص کا ظہور ہوگا جو عصمت و طہارت کی 14ویں کڑی ہوگا. ناظرین، روایتوں کے مطابق آپ کا یہ آخری جانشین ایسے ہی ماحول میں ظہور کرے گا جب دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی. ایسے ماحول میں خداوند عالم اپنی رحمت سے
امام مہدی علیہ السلام کو مدتوں پردہ غیب میں رکھنے کے بعد ظاہر کرے گا، اور غیب سے آواز آئے گی جسے ہر انسان سنے گا، اے دنیا والوں، ستمگروں کی حکومت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اب عدل الہی یعنی اللہ کے انصاف سے پر حکومت کا دور ہے، اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اذن پروردگار کے بعد امام عصر کعبے میں اس انداز سے ظاہر ہوں گے کہ پرچم، شمشیر، امامہ اور پیغمبر اسلام کا پیرہن آپ کے ساتھ ہوگا۔ حق کا منادی آپ کے ظہور کی بشارت کو ساری دنیا کے لوگوں کے کانوں تک پہنچائے گا، اور اسم و علامات کے ساتھ امام علیہ السلام کا تعارف کرائے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ ان کی بیعت کرو۔ امام علیہ السلام کے خاص چاہنے والے جن کی تعداد 313 ہوگی، اس آسمانی آواز پر لبیک کہہ کے فوراً مکہ میں آپ کی بیعت کریں گے۔ وہ وارث قرآن ہیں، جب وہ خدا کے حکم سے ظاہر ہوں گے اور اصل دین کو پیش کریں گے تو اس وقت لوگ اصل دین کو دیکھ کر کہنے لگیں گے کہ یہ تو نیا دین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ لوگ اس دین کے عادی ہو چکے ہوں گے جس میں انسانی نظریات شامل کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ اسلام نیا نہیں ہوگا بلکہ تمام ملاوٹوں سے پاک و صاف ہوگا۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد کے حالات کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی عمومی دعوت کو شروع کریں گے، جس میں فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدح کی جائے گی۔ محروم اور ستم رسیدہ لوگ ہر طرف سے جمع ہو کر امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کوفہ آئیں گے اور اس کو اپنی حکومت کا مرکز بنائیں گے۔ امام مہدی کی حکومت میں زمین کے خزانے اور اس کی برکت ظاہر ہو جائے گی۔ انسانیت کی تمام تمنائیں اور آرزوئیں خدا کے ولی اعظم کی حکومت کے زیر سایہ پوری ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے آخری امام یعنی امام مہدی یا یوں کہا جائے امام آخر کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، چونکہ ہمارے اس پروگرام کا وقت بہت ہی کم ہوتا ہے، لہٰذا اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آخر میں ایک بار پھر سے اپنے تمام ناظرین کو امام زمانہ کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً و آخراً۔ خدا حافظ۔